مقصد مومنین کے عقیدوں کو خراب کرنا نہیں، ایک ہی مقصد ہے جہاں بھی ذکر کرو اللہ کرے سویا ہوا سلمان جاگ جائے۔ اللہ کرے کہ یہ اس دور میں اتنے خوبصورت ترین عزادار، اتنے زبردست ماتمی جو صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا مار رہے ہیں، اللہ کرے یہی ہاتھ سینے پہ رکھ کے امام کو بھی وفا کا یقین دلائیں، تو آ ہم تیار ہیں۔ اللہ کرے یہ شعور بیدار ہو جائے کہ یہ ذوالجلالیں کس لیے نکلتی ہیں، یہ علم کس کا انتظار کر رہا ہے، یہ کربلا کس کی منتظر ہے، یہ کاظمین کس کا منتظر ہے، یہ نجف کس کا منتظر ہے، یہ مدینہ کس کا منتظر ہے، محمد کی بیٹی کی قبر کس کی منتظر ہے۔ اللہ کرے شعور بیدار ہو جائے، ہم جیسوں کو انہوں نے اپنی محبت کے قابل کیوں بنایا، ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے، ہم کیوں آئے، ہم اس دور میں کیوں بھیجے گئے، ہمارا مقصد کیا ہے، مقصد عزاداری کیا ہے۔ اتنے ڈھیر سارے سوالات ہیں جن کو کوشش کرتا ہوں ہر تقریر میں سمیٹ کے موانیان حیدر کرار کی جھولی میں ڈالو، ان کو ہمت دلاؤں، اپنے آپ کو گناہگار مت سمجھو، کربلا ہر سال دوبارہ آ کے تمہیں یاد دلاتی ہے اور سے بڑے گناہگار تم نہیں۔ اگر تم اور سے بڑے گناہگار نہیں تو آگے ہے ہی حسین کا بیٹا۔ ہر سال بار بار کربلا آتی ہے، دستک دیتی ہے ہمارے دلوں پر، ہمارے ذہنوں پر، ہماری سوچوں پر، ہماری فکروں پر، دستک دے دے کے کہتی ہے غور کر، فکر کر، غور کر، فکر کر، تو کربلا میں 61 ہجری میں نہیں، تو صفین میں نہیں، تو خیبر میں نہیں، تو خندق میں نہیں، تو جس دور میں ہے اس دور کا حسین تیرا انتظار کر رہا ہے۔ کربلا تجھے بھولنے نہیں دیتی تیرا مقصد، علم عباس پنجہ بلند ہو کے تجھے بھولنے نہیں دیتا کہ آج بھی ہم نصرت طلب کر رہے، حال میں ناصر ینصرنا کی صدا آج بھی بند نہیں۔ حسین کی زدنا روئے زمین کے چپے چپے پہ نکلتی ہے، خالی سواری ابھی آ جائے سارے مومن استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے۔ سواری تیار ہو کے کیوں آتی ہے، زین کیوں رکھا ہوتا ہے، امامہ کیوں رکھا ہوتا ہے، تلوار کیوں رکھی ہوتی ہے، مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اچانک خون حسین کا وارث آئے گا۔ ہم 1400 سال بعد آج ذوالجلال کو دیکھ کے اپنی منتیں مرادیں ماننے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ذوالجلال ہمارے یہ مسئلہ حل کر، ہماری یہ پریشانی ہے، ہم یہ منت مانتے ہیں۔ سوچ نہ بدل سکی، وہیں کے وہیں کھڑے۔ حق یہ بنتا تھا ذوالجلال جو ہی آتی ہم سب مل کے کہتے تیرا سوار پر آئے گا۔ سوچ نہ بدل سکی، بدلنے والے بدل نہ سکے، سوچے وہیں کی وہیں، جب بچپن میں دیکھ رہے تھے وہی کی وہی آج سفید داڑیاں ہو گئی وہیں کے وہیں کھڑے۔ کیوں روئے زمین کے چپے چپے پہ ذوالجلال نکلتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، امام زمانہ روئے زمین پہ تھے، ذوالجلال ہیں، کس کی ذوالجلال پہ بیٹھے ہیں؟ یہ اس علی کا بیٹا ہے جو ایک وقت میں 40 گھروں میں وعدہ کر کے کھانا کھانے جا سکتا ہے۔ زمانے کے امام کے انتظار میں ذوالجلال نکلتی ہے۔ ہر چیز منتظر ہے، ہر چیز منتظر ہے، زمانے کا امام تیرا منتظر ہے۔ کتنے دن اپنی زندگی کے گزار بیٹھا کہ تو نے کسی دن بیٹھ کے سوچا ہو میں اس دور میں کیوں بھیجا گیا؟ کتنی زندگی گزر گئی، کبھی سوچ اللہ چاہتا پروردگار خالق اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، چاہتا تو مجھے کربلا کے دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اس نے مجھے اس دور میں پیدا نہیں کیا، چاہتا تو صفین کے دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اس نے اس دور میں پیدا نہیں کیا، اس دور میں مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ سوچ جانی چاہیے تھی، اس لیے میرے پروردگار نے مجھے اس دور میں پیدا کیا، جو وہ جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا، یقیناً وہ مجھ جیسے کو سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ اگر میں علی کے دور میں پیدا ہو جاتا، علی
علی کا ساتھ دیتا، کربلا میں پیدا ہو جاتا، حسین کا ساتھ دیتا. مجھے اس دور میں پیدا کیا جب زمانے کا حسین میری آنکھوں کے سامنے نہیں، مجھے وہ سرفراز کرنا چاہتا ہے. اس دور میں بھی ساتھ دیتا، وہ مقام نہ ملتا جو اس مقام میں اس دور میں میرے لیے مقام رکھا گیا. کیوں؟ دیکھ کے ساتھ دینا اور ہے، غیبت میں ساتھ دینا اور ہے. جتنا چپ کر سکتے ہو چپ کر کے سنو، حیران ہو کے سنو. حالانکہ سے میں کچھ نہیں لے کے جاتا. مخدوم صاحب ادرک پہنا رہے تھے، پچھلی دفعہ بھی ہمیں ادرک پہنائی. میں نے مخدوم صاحب کی خدمت میں گزارش کی، ہر دفعہ ادرک پہنا کے آپ مجھے بھیج دیتے ہیں. میں ادرک لینے نہیں آتا، میں آپ کی توجہ لینے آتا ہوں. صرف آپ لوگوں کی توجہ لینے آتا ہوں. غور کرو، فکر کرو. میں حاضر کروڑ دفعہ آنے کے لیے تیار. مزاج بدلو. انتظار میں اگلا محرم آئے گا، پھر اگلا محرم آئے گا، پھر اگلا محرم آئے گا. مفاتیح الجنان کھول کے دیکھ، بڑی اہم مشہور دعا ہے. پچھلی دفعہ میں بانٹ کے گیا تھا دعائے اہم. پھر چھٹے امام فرماتے ہیں انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا. ہمارا دوست ہے وہ جو مہدی کے ظہور کو اگلا لمحہ سمجھتا. ہماری پلاننگ ہی پلاننگ ہے، ہماری پلاننگ ہی. کیوں؟ ہمارے گھر کا نقصان نہیں ہوا. ہم پھر منتظر ہیں اگلا محرم، پھر منتظر ہیں اگلا محرم. پوچھ اس سے جو صبح سے شام، شام سے صبح خون کے آنسو روتا ہے. ایک ایک کربلا کا تبرک سامنے رکھ کے روتا ہے. کبھی اس مہدی کو دیکھ کے روتا ہے جو آل محمد کی شہزادیوں نے آنسوؤں سے بھگو کے. کبھی علی اصغر کے چولہے کی جلی ہوئی لکڑی کو دیکھ کے روتا ہے. رو کے کہتا ہے میرا اللہ یہ تو میرا معصوم تھا، اس کا کیا قصور. کسی وقت رو کے کہتا ہے ان اماموں کو دیکھ کر جو امام گلابی نہیں تھے، امت نے گلابی کر دی. کبھی مدینے کے جلے ہوئے دروازے کو دیکھ کے روتا ہے میرا اللہ میری اماں مستور تھی، اس کا کیا قصور تھا. سب کچھ تیرے امام کے پاس رکھا ہے. سارے تبرکات انبیاء، تبرکات ائمہ، سب کچھ تیرے امام کے پاس محفوظ ہے. وہ کرتے محفوظ ہیں جو بیویاں سنبھال کے لیے پھرتی رہے. سارے زمانے کے امام کے پاس محفوظ ہے. حق بنتا تھا تیرا میرا جو تو نے اور میں نے حق ادا نہیں کیا. ہم کسی کے ہاں افسوس کے لیے چلے جائیں، کسی کی مرد ہو جائے افسوس کے لیے چلے جائیں. تعلق کی بنیاد پہ رویہ ہوتا ہے ہمارا. ظاہری تعلق ہو، علاقے کا تعلق ہو، معاشرتی تعلق ہو، فاتحہ پڑھیں گے واپس آ جائیں گے. تعلق گہرا ہوگا وہیں بیٹھیں گے، آنسو بہائیں گے. تعلق اور گہرا ہوگا اس کے وارث کو مل کے کہیں گے تیرا نقصان بڑا ہوا، بتا میرے لائق کیا حکم ہے. 14 سال 100 سال ہو گئے، کربلا برپا ہو چکی ہے. 1200 سال ہو گئے تیرے زمانے کے امام کو غیبت اختیار کیے ہوئے. کسی دن تو نے مجلس میں کہا آقا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، آقا تو اعلان کر میں حر بننے کے لیے تیار ہوں. سوچ ہی میری نہیں ہے. میرا امام صبح سے شام خون کے آنسو روتا ہے. میں نے اپنے امام کو وفا کا یقین بھی نہ دلایا. کسی نے نہ پوچھا میرا امام تو نے کبھی ٹھنڈا پانی بھی پیا. ہم کربلا سنی، ذاکر پڑھا، مولوی پڑھا، ہم نے سنا، روئے، گھر چلے گئے، پھر اپنے کام کام میں مصروف رہے. یہ واحد عزادار ہے روئے زمین پہ جو صبح بھی روتا ہے، دوپہر بھی روتا ہے، شام بھی روتا ہے. ہمارا حق بنتا تھا کم از کم اور کچھ نہیں، تسلی کے تو نفس تو کہہ دیتے مولا اکیلا بیٹھ کے خون روتا ہے، مولا تو اعلان کر ہم تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تسلی کے نفس بھی نہ کہہ سکے اپنے امام کو. ہمارا محرم 10 دن کا ہے، 10 دن بعد زیادہ سے زیادہ 2.25 مہینے کا ہے. یہی تیرے سرکار کلندر نے روئے زمین پہ اعلان کیا تھا بعد از کربلا خوشی حرام مست. کیوں؟ غم بڑا طویل ہے، غم بہت زیادہ ہے. طبیعت نہیں گھبرا تو نہیں گئی تو چل میں نے کہا تمیزی گفتگو کے جملے ہو جائے. میں بسم اللہ کروں. زندہ باد حالا بہت ہو، تم بہت اعلیٰ ہو، مولا کی قسم تم معمولی نہیں ہو. عام کسان بھی کہیں بیج بوتا ہے پتھر کی زمین پہ نہیں بوتا، وہاں بوتا ہے جہاں فصل کے چاند سو. آل محمد نے تیرے دلوں میں اپنی محبت کا بیج بویا ہے تو عام نہیں، تجھے بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے جیسے اس نے ماضی میں اپنے جد کے ساتھ عاشقوں کو دیکھا تھا. تیری بھی فصل پھوٹ سکتی ہے. تجھے جنگل میں نہیں جانا کہ تو جنگل چلا جا اور امام کا انتظار
تو نے اسی معاشرے میں رہنا ہے جہاں تو رہتا ہے، اسی معاشرے میں رہ کے اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے وقف کرنا ہے۔ وقف کس طرح؟ لنگر کھاتا ہے روئے زمین پر، جملہ میرا جملہ قیمتی، اس وقت میں نہیں بول رہا، اپنے امام کی نالین کے صدقے پتہ نہیں کون بول رہا ہے میرے سے، میں مولوی بعد میں ہوں، سید بعد میں ہوں، امام کا نوکر میں پہلے ہوں۔ مولا کی عزت کی قسم، روئے زمین پہ ہر دور میں مخلوق زمانے کی امام کی جوتی کا صدقہ کھاتی ہے۔ کم از کم اس دور میں تیرا میرا حق بنتا ہے صدقہ امام کھا کے ہم حلال کریں۔ تیرے میرے اوپر واجب ہے صبح صدقہ امام کھائیں، دوپہر صدقہ امام زمانہ کھائیں، شام کو صدقہ امام زمانہ کھائیں، حلال کریں۔ حلال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لنگر انسان کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ غور کرو، فکر کرو، کس نے جانور نے اپنے آپ کو مجھ پر قربان کیا؟ کس پھل نے اپنے آپ کو مجھ پہ قربان کیا؟ یہ عام 100 روپے کلو 150 روپے کلو مل جاتا ہے، ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ اس پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے جس نے ولایت علی قبول کی۔ یہ ولایت علی کا ثمر ہے، پھل میں مٹھاس آئی۔ میں گیا، میں نے پھل خریدا، میں پھل کھا گیا، لیکن افسوس ولایت علی مجھے دور دور تک بھی سمجھ نہ آ سکی۔ کم از کم جتنی دیر پھل میرے جسم میں رہتا میرے اندر بھی مٹھاس ہونی چاہیے تھی۔ میں مومن ہو کے مومن کو برداشت نہیں کرتا۔ میں اپنے عقیدے دنیا میں بتا رہا ہوں، میں علی کو یہ مانتا ہوں، میں علی کو یہ مانتا ہوں۔ عقیدہ نہیں جو زبان سے بیان ہو، عقیدہ وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ کمزور عقیدہ ہے جو زبان سے بندہ کہ میں یا علی کو یہ، کبھی سلمان نے کہا تھا میں علی کو یہ مانتا ہوں؟ کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی مولک ثابت کر دے کبھی سلمان نے، محسن نے، پوزر نے، کمبر نے، مقداد نے کہا ہم علی کو یہ مانتے ہیں؟ نہیں، کردار اتنا کمال تھا، غیر دیکھ کے کہتے تھے یہ علی والے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے، میرے عقیدے کے مطابق نہیں تو یہ میرے مطابق ہی نہیں، جو میرے عقیدے کے مطابق ہے بس وہ میرے عقیدے کے مطابق۔ کیا عقیدہ؟ کون سا عقیدہ؟ تیرا عقیدہ بڑا کمال ہے نا، تو کم از کم تیرے کردار سے سلمان کی خوشبو آنی چاہیے۔ اچھا لگے بسم اللہ، نہ اچھا لگے قبول نہ کر سکے واپس کر دے، میری طرف لوٹا دے۔ کم از کم تیرے عقیدے سے میں سمجھتا تمہار کی خوشبو آنی چاہیے۔ کیا عقیدہ ہے سلمان کا؟ کبھی سنا ہے تو نے؟ سنا ہے، سمجھا ہے؟ کس عقیدے کا مالک ہے سلمان؟ خدا کی قسم اس معیار پہ ہے کہ آل محمد اسے اپنا کہتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے، ہم کہتے ہیں ہم آل محمد کے ہیں، آل محمد کہتے ہیں سلمان ہمارا ہے۔ یہی تو محب اور شیعہ کا فرق ہے۔ پوچھا گیا تھا تیرے 11ویں امام سے، مولا محب اور ہوتا ہے شیعہ اور ہوتا ہے؟ تیرے 11ویں بادشاہ نے فرمایا تھا، زمانے کے محمد نے فرمایا تھا، زمانے کے علی نے فرمایا تھا، جو ہمیں چاہتا ہو اسے محب کہتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں اسے شیعہ کہتے ہیں۔ کس عقیدے کا مالک ہے سلمان؟ مثال بن گیا تیرے میرے لیے۔ کئی دفعہ ائمہ نے پوچھا، امیر کائنات نے پوچھا، سلمان جی کل ایمان ہم سے کچھ مانگ۔ ہر مرتبہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا جن کو آپ جیسے مالک مل جائے آپ کے ہوتے ہوئے کچھ مانگنا توہین ہے۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم نے مجلس برپا کرائی، مجلس برپا کی، ماتم کیا، ساتھ حسین کو لسٹ دی، مولا یہ مسئلہ، یہ پریشانی، یہ ٹینشن، یہ تکلیف دور کر۔ ابھی ہم حسین کا احسان سمجھ ہی نہ سکے۔ آج کسی وڈیرے کا کوئی بیٹا مر جائے، کوئی مرد ہو جائے، وہاں جا کے جب افسوس کرنے جائے نا، وڈیرے کو بھی لسٹ دینا میرا مسئلہ حل کر۔ ہم نے وڈیرے جتنا درجہ بھی حسین کو نہیں دیا۔ ہائے ہائے ہائے، ادھر لو ادھر لسٹ، ادھر لو ادھر لسٹ، نہیں ادھر مجلس سے نہیں باہر گئے۔ کسی نے کہا کہاں گئے تھے؟ ہم نے کہا ہم مجلس حسین پہ گئے تھے، سمجھ ہی نہ آئی، صدیاں گزر گئی، حق یہ بنتا تھا کوئی پوچھتا کہاں گئے تھے، حق
سنتا تھا کہتے میں نے کیا حسین نے مجھے بلایا تھا. معیار میں تبدیلی نہ آ سکے, ہمیں معیار میں تبدیلی لا کے مظلوموں کو لسٹیں نہیں دیا کرتے. میرا یہ کام کر, میری یہ پریشانی دور کر. مظلوموں کا دل باندھا جاتا ہے, ہمدردی کی جاتی ہے مظلوموں کے ساتھ, لسٹیں نہیں دی جاتی. میرا یہ مسئلہ, میری یہ پریشانی, میری یہ تکلیف. اور کائنات کے ایسے مظلوم جن کا امت پہ احسان ہی اتنا ہے, شکر پڑھ. کیا مانگے گا تو حسین سے یہاں آ کے شکر پڑھ, تجھ جیسے کے ساتھ حسین بیٹھا ہے. شکر پڑھ. تو کہاں کا کجا, تو کجا میرا امام, جا 14 معصوم بیٹھے ہیں. اور کیا چاہیے تھا تجھے؟ اللہ اکبر. تبدیلی لاپا طویل نہ ہو جائے. میں نے آگے بھی پڑھنا ہے حیدرآباد. تبدیلی لے گیا, مزاج بدل. رہنما اکیلا ہے, تیرا کوئی بھی نہیں. باپ بیٹے دوست بھائی یہ سب وقتی رشتے ہیں. سانسوں کی ڈوری تک کے, سانسوں کی ڈوری ختم. اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, کفن پہناؤ میت, مٹی میں ڈالو میت. کہاں گیا باپ, کہاں گیا بیٹا, کہاں گیا چاچا, کہاں گیا ماما. سارے رشتے توڑ کے چلے جاتے ہیں. نہیں توڑتا تو امام رشتہ نہیں توڑتا. قریب رشتہ نہیں توڑتا, سب رشتے توڑ کے چلے جاتے ہیں. آئے گا تیرا زمانے کا امام اگر تو مقصد سمجھ گیا عزاداری کا مقصد کیا ہے. اگر تم نے حسین پہ احسان نہ لگایا تو میں نے 10 دیگیں پکائیں, 20 دیگیں پکائیں تو پکا سکتا تھا. شکر پڑھ, حسین نے تجھے توفیق دی, اپنے ماتمیوں کو تیرے ذریعے لنگر کھلوا دیا. جس کو دیکھتا ہوں روئے زمین پہ امام پہ احسان لگاتا پھر رہا, جس کو دیکھتا ہوں مولا کا احسان سمجھ. اگر تو سمجھ گیا, سمجھ گیا, مقصد تک پہنچ گیا, پھر تیرے زمانے کا امام تیری قبر پہ آئے گا, ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ. کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے. ادھر دیکھے گا, ادھر دیکھے گا. خطبہ رجت میں نے جملہ پڑھا ہے, ادھر دیکھے گا, ادھر دیکھے گا. امام فرمائیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ مولا وہ کہاں ہے جو مجھے دفنانے آئے تھے. وہاں تک امام فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. سب تجھے چھوڑ کے چلے گئے. تیرا میں ہمدرد بھی ہوں, مخلص بھی ہوں, تیرا ساتھی بھی ہوں, میں یہاں ہوں. جس ذات نے ساتھ دینا ہے وہ ذات کا خیال رکھا. اکیلا بیٹھ, جتنے زندگی کے سانس اللہ نے دی, اکیلا بیٹھ. اپنے اعمال پہ غرور نہ کر, میں نمازی, میں ماتمی, میں روزے دار, میں دانگری, میں یہ, میں یوں, میں زوار, میں حاجی. یہ اتار دے سب نباتیں. اکیلا بیٹھ. علم عباس تیرے پاس وہ وسیلہ جس وسیلے سے دعا رد نہیں ہوتی. اکیلا بیٹھ, کہے سرکار کوئی بھی میرا نہیں, یہ سب عارضی رشتے ہیں, میں اکیلا ہی ہوں. رحم فرما, کریمی فرما, شفقت فرما, مہدی مجھ سے راضی ہو جائے. مانگ خیرات, اتنی عطا ہوگی تیری سوچ سے بھی بلند ہوگی. کیوں؟ یہ کربلا کا درس ہے. اعلان ہے نا تیرا میرا, بس میں نہ چھوڑ دے رہا ہوں تکلیف کا, اتنا ہی کافی, اتنی باتیں بھی سمجھ آتی کافی ہے. تیرا میرا اعلان ہے, پوری روئے زمین پہ میں نعرہ سن کے آئی, ہے ہماری درسگاہ, ہے ہماری درسگاہ. شاباش, درسگاہ سے کیا دیا جاتا ہے؟ شاباش, لے درس. کربلا تجھے کیا درس دیتی ہے؟ سمجھ, غور کر, کربلا کا درس کیا ہے. دوسرا نعرہ ہے حق کا سیدھا راستہ. شاباش, اسی بھی میں نہ چھوڑ دینا, تقریر اور ترسی زیادہ چاہیے. ایک جملہ مسائل دل کہنے کو بہت چاہ رہا ہے, تبدیلی آئی تو پھر آؤں گا میں, بلکہ میں کیا آؤں گا, میرے امام بھیجے گا, ورنہ شاید مولا بھیجے ہی نہ, پھر تو روٹین کی زندگی چلا جیسے چلا رہا ہے. حق کا سیدھا, حق کا سیدھا. آپ میں سے کوئی بندہ بتائے گا راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ شاباش سید دادا, بہت شکریہ سید, میں مشکور ہوں سید تیرا. راستے ہوتے منزل کے لیے, راستے نہ ہو تو بندہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. آپ تک ہم نے, ہمارے آباء و اجداد نے یہ نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل, نعرہ لگایا راستہ.
بدلنا پھر غور کا نہیں سمجھا سکا. میں اپنے پست مثال کے ذریعے تو سمجھاتا ہوں. میں 4 دن 5 دن ہو گئے لاہور سے امام کی توفیق سے تیری سندھ میں پہنچا. میں لاہور سے چلنے لگا, میں سارے پروگرام چھوڑ دیتا ہوں مثال کے ذریعے سمجھانا جو ہے تجھے. پوچھنے لگے لاہور والے سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی حالہ جا رہا ہوں. کہنے لگے جی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے امام بارگاہ میں مسجد میں جا کے خطاب کرنا ہے, مومنین کو ذکر آل محمد سنانا ہے اور اس کے بعد میں واپس آ جاؤں. میں حالہ آیا, حالہ کی گلیوں کے راستے دیکھے, میری ساری تقریر بھول جانا یہ جملہ میں بھولنا. حالہ کے گلیوں کے راستے دیکھے, چوکوں کے راستے دیکھے, بازار کے راستے دیکھے, سارے راستے دیکھ کے واپس لاہور پہنچ گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا یار میں حالہ کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا, چوکوں کے راستے دیکھ آیا, بازاروں کے راستے دیکھ آیا. کہنے لگے سید تیرا تو حالہ جانے کا فائدہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا راستوں میں گھومتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. شاباش شاباش شاباش. راستوں میں گھومتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. کیا فائدہ تیرا حالہ جانے کا؟ حق کا سیدھا پھر کربلا کہتی ہے میں تیرے لیے راستہ ہوں, مجھ سے گزر اپنی منزل تک پہنچ. تلاش کر اپنی منزل کو کون ہے. قرآن سے پوچھ, حدیث سے پوچھ, فرمان رسول سے پوچھ, آئمہ سے پوچھ منزل کیا ہے. بس منزل سن تو رسول کے مسائل ہو جائے. پہلے قرآن سے پوچھتے, قرآن تو بتا, قرآن کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم اللہ کل ناس بے امام. ندا کے دن ہر کوئی اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھ رہتا ہے. تجھے نہیں کہا جائے گا علی کے دور والا کھڑا ہو جا, تجھے نہیں کہا جائے گا حسن کے دور والا کھڑا ہو جا, تجھے نہیں کہا جائے گا موسیٰ کاظم کے دور والا کھڑا ہو جا, تجھے کہا جائے گا محمد کے دور والا کھڑا. اکارڈنگ ٹو قرآن, میں اپنی بات نہیں کر رہا, آپ تیرے رسول کے پاس چلتے ہیں. تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو پورا ذات حیات عطا کیا. رسول نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا. لوگوں نے مطلب اس کا لیا جہالت جہالت جہالت. لا علمی کو کہتے ہیں جہالت. جاہلیت کا مطلب ہے انکار. کتابوں کے انبار لگا دو, میں بغیر تحقیق کے ممبر پہ بات نہیں کرتا, کتابوں کے انبار لگا دو. جہلیت زمانہ جہلیت سے لیا گیا تھا, دور جہلیت, شرک کا دور, انکار کا دور, کفر کا دور. پتہ چلا جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ شرک کی موت مر گیا, وہ کفر کی موت مر گیا. بس اٹھ صبح صبح زمانے کے امام کو سلام کر. صبح صبح اٹھ کے اپنے بستر پہ کعبے کی طرف روک کر السلام علیکہ یا بقیۃ اللہ, السلام علیکہ یا ابا صالح. خوش نصیب ہے جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے, ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. اٹھ امام کے لیے, بیٹھ امام کے لیے, چل امام کے لیے, نوکری امام کے لیے, کاروبار امام کے لیے, زندگی وقت کا امام کے لیے. کوئی تجھ سے لڑنے لگے مومن معاف کر دے, بڑا کم دکھا. مرنے کے بعد بھی تو معاف کر دیتا ہے, معاف کرتے ہیں, تیرے درجے بڑھیں گے. کوئی بات نہیں, مولا کا چاہنے والا تو ہے نا. اگر اس سے بھی غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں, اس نے گالی نکال دی, کچھ نہیں ہوتا گالی نکالنے سے, کیا ہوتا ہے, گالی لگ جاتی ہے, پھر بھی تو مولا کا چاہنے والا. ذرا بڑھا کر ایک ہو کے چاہیے. تیرا عقیدہ بہت بلند ہے, سنبھال, جتنا سنبھال سکتا ہے سنبھال. کوشش کر اندھیروں کو برا نہ کیے, اپنے حصے کا چراغ جلا. بہت شکریہ بہت شکریہ. کوشش کر منتظر بن, اندھیروں کو برا نہ کہے, اپنے حصے کا چراغ جلا. اندھیروں والے خود تیری روشنی میں آ جائیں گے. ظرف وسیع کرنا بہت ضروری ہے. زندگی سے ناشکری نکال. بندوں سے پوچھو نا, لندن میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یا شکر کرو یا شکوہ کرو. یہ کیا طریقہ ہے, جیسے بندہ شکر بھی کرتا ہے تھوڑی دیر بعد شکوے بھی شروع کر دیتا ہے. نہیں, علی والا شکر کرتا ہے, شکوہ نہیں کرتا.
پھر بھی دل برداشت نہیں کر رہا، بستر پہ سوتے سوتے بستر پہ گئے، اس سلطنت کا مولا میں ایک کمزور بندہ تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں، بندہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، میں نے اس کو کچھ نہیں کہنا، تو جان تیرا کون جان ہے۔ امام پہ چھوڑ کے تو دیکھ، اگلے دن امام نے دل موم کر کے تیری جوتی میں نہ ڈالا، سب بخاری کا آنے کا فائدہ ہی رہا۔ میں یار ہے مومن کا، یار مومن عام چیز کا نام نہیں، پہاڑ جتنے ظرف مومن رکھتا ہے، پہاڑ جتنا۔ ہم تو رات ایسے کھول دیتے ہیں نا عقیدے بڑے بڑے کر کے، حالانکہ فرمایا گیا پہاڑ جتنا ظرف مومن رکھتا ہے، پہاڑ سے بھی معدنیات نکالنے کے لیے پہاڑ کھودنا پڑتا ہے۔ اشارہ دے گیا میری مرضی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جج تنگ کر رہا ہے، کسی سے سفارش کرانے کی ضرورت نہیں، میرا کیس عدالت میں گئے، جج بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا سخت ہے، فلانے سیاسی کو پکڑو، فلانے کو اس کو پکڑو، فلانے کو پکڑو، کوئی ضرورت نہیں کسی کو پکڑنے کی، مولا کو پکڑ، رات کو صرف یہ کہہ کے سو، صبح عدالت میں جج نے فیصلہ کرنا ہے، مجھے نہیں پتا اصل میں جج کا قلم تیرے ہاتھوں میں ہے۔ بڑے سے بڑا سخت جج بھی لکھنا کچھ چاہتا ہوگا، لکھ کچھ جائے گا۔ تھوڑا سفر تو کرے گا، ہمت تو کرے گا، بادشاہ بڑے کریم ہے۔ لو بس اتنی میں نے خدمت میں گزارش کری تھی، میں بہت پڑھ گیا، اپنے ٹائم سے زیادہ پڑھ گیا۔ امید ہے جو گزارشات میں تیری خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں، امید ہے ان کو اللہ میں دل پہ لکھے گا، زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ یہ نہ کہ کوئی تبدیل ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی ہوگا تو اپنے لیے ہوگا۔ تو بارش کا پہلا قطرہ بن، مثال بننا چاہیے یہ حالہ شہر پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں، دنیا کو پتہ چلے حالہ والے مہدی کے اتنے کمال منتظر ہیں، آؤ جا کے دیکھو مہدی کے نوکر کیسے ہوتے ہیں۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، چار مصرے میرا دل ہے کربلا والوں کے سناتا جاؤں، مجھے کمال ہے کیونکہ جب کربلا سمجھ آ جاتی ہے تو کوئی ایسی باتیں باہر آتی ہیں۔ کربلا سمجھ میں آئے پھر سواری بن کے بنا رہتا ہے، کسی عاشق کی قلم خیر کمال کر دے، وہ کہتے ہیں کربلا والوں کو، عاشق ہو، عارف ہو، انداز اصلی دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، تو نے انداز اصلی دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے ہیں۔ پوری کی پوری کربلا اسی کے گرد کھلتی ہے۔ تو دل بن گیا چار مصرے، اور سن لیں، دو مصرے سے چار مصرے، غور کرنا، فکر کرنا۔ سجا کے لایا ہے، بس اسی پہ دو جملے مسائل پڑ جاتے ہیں۔ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، ایسے ہے نہیں، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے۔ یہ کیا کربلا، کربلا قربانی مانگتی ہے، کربلا دینا سکھاتی ہے، لینا نہیں سکھاتی ہے۔ مجھے کوئی مورخ، کوئی مفسر ثابت کر دے، جب شب عاشور امام نے فرمایا تھا صبح تمہارا مقام شہادت شہید ہو جانا تمہیں، کوئی ثابت کر دے ایک بھی کربلائی نے حسین سے سوال کیا ہو آقا کوئی دفنائے گا